25 کے سمت میں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس عرب کے علاقے میں چلے جاتے لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کے کہتے صادق والامین کی ذات ہے. اللہ اکبر. جس علاقے میں چلے جاتے اس نوجوان کو دیکھ کے لوگ کہتے صادق والامین کی ذات, سچائی کا علمبردار, امانت دار ہے. اگر کوئی تو عبد المطلب کا پوتا, عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کڑیل نوجوان, 25 کی عمر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی شیرین زبان, ایسا لہجہ, ایسی امانت اور ایسی زیانت کہ دور دور تک لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر بے ساختہ کہہ اٹھے امین, صادق والامین کی ذات ہے. اور آج بستی کے غیر مسلمانوں سے کہتے ہم اس بستی سے اپنی بچوں کو کیسے بھیجا ہے, مسلمان کے بچے کھڑے کے ہماری بچوں کو چھیڑتے ہیں. آج ہمارا یہ کردار ہے, آج ہمارا یہ کردار ہے میرے دوست ساتھیوں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار نہیں تھا, یہ طریقے نہیں تھے. دور دور تک آپ کی شرافت کے چرچے. اس درمیان میں مکے کی ایک بڑی تاجر عورت تھی, بڑی تاجر عورت, جس کا نام خدیجہ بنت خویلد ملتا ہے. یہ پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے آپ کے, دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن عرب کی سب سے بڑی تاجر تھی. جتنے عرب کے سرداروں کے ہونٹ تجارت کے لیے نکلتے تھے اتنے اکیلے آپ کے ہونٹ تجارت کے لیے نکلتے تھے. اتنا بڑا آپ کے پاس مال تھا. لیکن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کو سن کر اپنے غلام میسرہ کو بیچ کر بلا لائی. میسرہ گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائے, گفتگو ہو رہی, بات چیت ہو رہی. تو یہاں آمنہ کہتی ہے, یہاں حضرت خدیجہ کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ باہر اجرت پر کام کرتے ہیں, کام کرنے کے بعد جو لوگ آپ کو پرسنٹیج یا کمیشن دیتے ہیں, میں آپ کو اس سے بڑھ کر دوں گی. یہ میرا مال ہے, اسے لے جا کر شام میں, فلسطین میں, عراق میں, بصرہ میں سے بیچنا اور پھر واپس لا کے جو مال بچ جاتا مجھے دے دینا اور حساب کر کے اپنا پیسہ لے لینا. آپ کے ساتھ میرا غلام میسرہ بھی چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے. راستے میں بارش ہوئی, مال کچا ہو گیا. شام پہنچے, جس کو سیریا آج کہتے ہیں, شام پہنچے. تاجروں نے یہ کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, راستے میں آنے کی وجہ سے بارش ہوئی, تمہارا مال یہ جو ہے کچا ہوگا. اب ایک کام کرو محمد, یہ سکا اور کچا مال دونوں کو مکس کر دو اور اسے بیچ ڈالو. اگر تم 2 مال کو مکس کر کے نہیں بیچیں گے تو تمہارا مال بوجھ لگ جائے گا اور خراب ہو جائے گا. یہ بےمانی سکھائی جا رہی ہے میرے دوست صاحب. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جھوٹ سے مال بک جاتا ہے لیکن اللہ برکت ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور آج مسلمان جھوٹ کی بنیاد پہ قائم ہیں, نئے نئے ٹارگٹ ڈال کر گراہک کو پٹاتے, نئی نئی باتیں بول کر, کسی بھی فیلڈ میں ہو یہ کام آج انجام دیا جا رہا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, جھوٹ سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی. لیکن آپ جس نبی کے ماننے والے ہیں نا, اور دنیا کے جتنے ٹاپ انڈسٹریلسٹ ہیں, بزنس مین ہے ٹاپ کے, وہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لے, جس کو آج لوگ سینکڑوں روپیہ گما رہے. کس کے بارے میں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں, اپنے آپ کی جو ہے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے بارے میں, چلے کیسا, بیٹھے کیسا, اٹھے کیسا, بات کیسے کرے, تجارت کیسے کرے. اللہ کی قسم ایک مرتبہ نبی کی سیرت کو پڑھ لو, آپ کی آٹومیٹک پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے گی. ایک مرتبہ آپ نبی کی سیرت کو پڑھ لو, قسم کعبے کے رب کی, آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا شریعت کے دائرے میں آ جائے گا. اور یہ سب سے بہترین ڈیولپ کرنا ہے آپ کی پرسنالٹی کو. یہ ایسی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی, زمین پر بھی عزت ملے گی اور آسمانوں پر بھی عزت ملے گی. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, کچھ لوگوں نے, تاجروں نے یہ کہا محمد ہم بزنس کی طے جانتے ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم تجارت کیسے کرتے, کئی سالوں سے کرتے, ہم تمہیں مشورہ دیتے یہ مال کو مکس کر دو اور بیچ ڈالو. اگر نہیں مکس کرو گے تو تمہارا مال نقصان میں پڑ جائے گا, گھاٹے میں ہو جاؤ گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, شام میں جا کر آپ, شام کے علاقے میں جا کر آپ دونوں حصوں کو, کچے مال کو الگ کر دیے, سوکھے مال کو الگ کر دیے. آواز دیے لوگوں کو, کہنے لگے لوگوں یہ مال کچا ہے, اس کی قیمت کم ہے. لوگوں یہ مال کچا ہے, اس کی قیمت کم ہے. لوگوں یہ مال سکا ہے, اس کی قیمت زیادہ ہے. اللہ اکبر. میرے دوست ساتھیوں, یہ ہے تجارت کا سلیقہ. اور مال بکنا کتنا ہے, خدیجہ سے جو ایگریمنٹ ہوا وہ 20 روپے کے جی کے حساب سے ہے. مثال بتا رہا ہوں کیونکہ 10 روپے کے جی کے حساب سے, 20 روپے کے جی کے حساب سے. تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 20 روپے کے حساب سے بیچ رہے مال. پر کیسا بیچ رہے, اے لوگوں یہ مال کچا ہے, اس کی قیمت 8 روپے ہے. اے لوگوں یہ مال سوکھا ہے, اس کی قیمت 12 روپے ہے. دونوں کے پیسے جب ملا دیا جائے تو کتنے ہو جائیں گے, 20 روپے. سبحان اللہ. یہ تجارت کا سلیقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا, آپ نے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا, آپ نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا, آپ نے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا. یہ ہے تجارت. اگر آج دنیا کے بزنس مین
دنیا کے ٹاپ جو تاجر ہیں وہ لوگ اگر تجارت کرنا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. اس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے مکان آئے تو آپ کے غلام میسر نے آپ کو تمام واقعہ سنا کہ جھاڑ ایسا اور گیا تھا, بادل ایسا, تمام آپ کے ساتھ جو معاملے ہوئے اس نے تمام چیزیں رکھا. اس کے بعد خدیجہ بھاگتے ہوئے اپنے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ ایسا ایسا معاملات ہے. تو ورقہ ابن نوفل نے سوچا جو ہمارے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہیں اس کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو نہیں ہو رہا. کچھ دن کے بعد حضرت خدیجہ کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی یہ ہوں کہ آپ سے نکاح کروں. تو آپ نے اپنے چچاؤں کے ذریعے سے اور آپ کی سہیلی کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کو آپ نے پیغام پہنچایا. تو آپ نے چچاؤں کو بٹھا کر ایک مشورہ کیا کہ مجھ سے خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے, آپ کی اس میں مشورہ, آپ کی رائے کیا ہے؟ تو سب نے آپ کو اجازت دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا. میرے عزیز اور دوست ساتھی, جو لوگ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ڈنمارک کا کارٹونسٹ ہو, چاہے وہ کوئی اور شخص ہو, یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رنگیلے تھے, نعوذ باللہ من ذالک. ڈنمارک کا کارٹونسٹ اگر کسی نبی کی تصویر کو اتار کر ہاتھ میں دو ریوالر دے کر ایک راکٹ لانچر دے کر نیچے یہ لکھ دیتا ہے ہی از نیم آف دا محمد, ہی از اے ٹیررسٹ, نعوذ باللہ من ذالک, یاد باللہ. اگر کوئی آج اگر یہ کہتا ہے تو اس ظالم, اس بد باطل, اس بد عقیدے والے کو کیا معلوم کہ نبی کی زندگی کیا ہے. وہ پہلے نبی کی زندگی کا مطالعہ نے کیا, لوگوں کی واہوائی بٹونے کے لیے جو ہے ایک کام انجام دے دیا. یہ تو ایسی بات ہوگی دوست ساتھیوں, ایک آدمی زمین پہ ٹھہر کے یہ کہہ رہا کہ میں سورج کو تھوکنا چاہتا ہوں, لیکن اس نادان کو نہیں معلوم کہ سورج تک تھوک نہیں جاتا بلکہ تیرے منہ پہ آ کے گرتا ہے. سورج تک تھوک نہیں جاتا بلکہ اس کے منہ پہ آ کے گرتا ہے. اگر آج کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کریں گا تو گستاخی اور ذلت اس کا مقدر بن جائے گی. رسول اللہ کی شان میں کچھ کوئی کوتاہی نہیں ہو سکے گی, کوئی کھوٹ آپ کی زندگی پہ آ نہیں سکے گا. کوئی بھی اگر آج نبی کی شان میں اگر گستاخی کرے گا اس کا انجام تباہی اور بربادی ہوگا. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, سوچو کڑیل نوجوان 25 سال کی عمر ہے. آج کسی بھی نوجوان سے پوچھا جائے کہ بھائی تمہارا نکاح ہونا ہے, تم کیسی لڑکی کو سلیکٹ کرو گے, تو تم یہی بولو گے کہ میرے سے عمر میں کم ہو, اچھی خوبصورت ہو, انبھئی ہو, یہی باتیں آئیں گی نا. اور عورتیں تو آج ریکارڈ قائم کر دیا سلیکشن میں. بھائی کالے پیلے نکٹے چپٹے ہیں اور بھائی کو دلہن گوری گمٹی ہونا ہے. بھائی کالے پیلے نکٹے چپٹے اور بھائی کو بیون گوری ہونا. اللہ اکبر, ہر ایک گوری گوری گوری. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جب تم نکاح کرو تو 4 چیزوں کو دیکھو, خوبصورتی, اس کا مال, اس کا حسب نسب, اس کی دینداری. خوبصورتی نہیں ہے, مال نہیں ہے, حسب نسب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, دینداری ہے تو سلیکٹ کر لو, سلیکٹ کر لو. لیکن آج خوبصورتی, مال, حسب نسب کو دیکھا جا رہا ہے, دینداری کو نہیں دیکھا جا رہا. لیکن اس کا ریئیکشن کیا ہو رہا, جب دونوں کے بدن سے اولاد آ رہی دنیا میں تو ماں کی نافرمان, باپ کی نافرمان. تھوڑے دن کے بعد باپ آ کے روتے بیٹھ کے کہتا میرا باپ گریبان, میرا بچہ گلا پکڑا آج میرا. ماں کہتی مجھے ماں کی گالی دیا. کیوں؟ تم نے دینداری کو سلیکشن نہیں کیا, اولاد بھی ایسی آ رہی. اس لیے تمہاری خوبصورتی, تمہارا حسب نسب, تمہارا پیسہ کوئی کام آنے والا, دینداری کام آنے والی. اگر تم دیندار بھی لائیں گی تو تمہارے گھر کو جنت بنائیں گی, تمہاری اولاد کو نیک بنائیں گی. اگر تم فیشنیبل ماڈرن خوبصورت کو کریں گے, وہ بھی لٹکے جھٹکوں میں تم کو بھی تباہ کریں گے, تمہاری اولاد کو بھی تباہ کریں گی. میرے عزیزو, میرے عزیزو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہو رہا ہے کس سے؟ خدیجہ بنت خویلد, جس کی عمر تاریخ کے پوری کتابوں میں ملتا ہے 40 سال ہے. اللہ اکبر, جس کی عمر 40 سال ہے. سن لے میری ماں اور بہنیں, یہاں جو بیٹھی بھی ہے اپنے بچوں کو جو ہے اپنے بچے کی عمر کے کم بچوں کو سلیکٹ کرتی ہے. یہ عورتیں اللہ رحم کرے بڑا فتنہ پیدا کرتی ہے. یہ جان لے میری ماں اور بہنیں, تم بھی کسی گھر کی بیٹی تھی, اللہ نے تمہاری تقدیر میں شوہر کو لکھا, تم بیاہ کے آ گئی. آج جو تم جا کے عورتوں کو سلیکٹ کرتی اور ریجیکٹ کرتی, کیسے ریجیکٹ کرتی؟ بچی اگر پسند آ جائے تو فہرست بھیجی جاتی ہے, فہرست میں یہ چیزیں ہیں, وہ فہرست پہ اترے تو اچھا, نہیں اترے تو بچی کے دانت تھوڑے نکلے ہوئے ہیں, چوٹی تھوڑی چھوٹی ہے, پیر تھوڑا پھیلا ہوا ہے, منہ ذرا موٹا ہے. یہ ہے عورتوں کا کام, اللہ رحم کرے. اگر فہرست پہ اتر جائے, کیا خوبصورت بچی ہے, کیا گھرانہ ہے, اللہ اکبر, ہم دیکھتے سلیکٹ کر لیے. کیوں؟ فہرست پہ اترے, فہرست پہ اترے. اگر فہرست پہ نہیں اترتے تو بھائی کہتے اس کا شراب پیتا کہتے, بابا اس کے راتوں میں گھرگنی آتے کہتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کچھ نہ کچھ تانے, کچھ نہ کچھ تانے. یہ آج ہمارا مزاج ہے. اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح, میرے دوستو سیرت بیان ہو رہی, سیرت آپ کو نبی کی سیرت بیان ہو رہی ہے. کیسی سیرت؟ خود نبی کا پہلا نکاح ہو رہا ہے. کس سے؟ خدیجہ بنت خویلد,
جس کی عمر 25 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی اور آپ کی عمر 40 سال کی، کتنا ڈیفرنس ہے؟ 15 سال کا ڈیفرنس، 15 سال کا. اور پھر انبینی ہے، 2 نکاح ہو چکے تھے، دونوں شوہروں کا انتقال ہوا، بیوہ تھی آپ، بیوہ تھی. اور آج نبی کی عظمت، نبی کی شان پر کیچڑ اچھالنے والوں، نبی کو نعوذ باللہ من ذالک رنگیلا کہنے والوں، سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، آمنہ ودود، اسرا نعمانی، یہ مسلمانوں کی لسٹوں میں سے ایسے لوگ ہیں نا. سلمان رشدی جس کی کتاب بکر پرائز کو پہنچی، جس کی کتاب نوبل پرائز کو پہنچی، جو انڈیا بامبے کشمیر کا رہنے والا سلمان رشدی، جس نے لندن میں کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے سیٹانس ورسس، شیطان کے الفاظ اس کتاب کا نام ہے. اس میں یہ لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد رنگیلے تھے، انہوں نے اتنے نکاح کیے. تسلیمہ نسرین جس کی کتاب بازاروں میں مجھے لجا، آمنہ ودود جو امریکہ کے چرچوں میں امامت کر رہی ہے آج، جبکہ عورت کی امامت اسلام میں منع کیا ہے، ممنوع ہے. اسرا نعمانی جو شریعت پر کیچڑ اچھال رہی ہے. یہ کون ہے؟ ہماری صفوں میں رہنے والے کچھ اورینٹلسٹ اور کچھ مستشرقین کے خریدے ہوئے نمائندے جو آج امت مسلمہ میں آ کر لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں. میرے دوست و ساتھیوں، یہ آئے اور چلے جائے ہم کو فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید سے جڑ جائیے اور اس کتاب میں جس نبی کا ذکر کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی سے جڑ جائیے. انشاءاللہ قسم کعبے کے رب کی کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا، موطا ابن مالک کی حدیث، اے لوگو میں میرے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی تم گمراہ نہیں. ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسری میری سنت. اس کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی تم گمراہ نہیں گے. آج امتی کو فالو کرنا چاہ رہا ہے، آج امت کے پیچھے چلنا چاہ رہا ہے. میرے دوستو، اگر میں بھی ہوں تو نبی کا امتی ہے، اگر مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے تو نبی کا امتی ہے. لیکن یاد رکھو، مجھ کو ان کو نہیں دیکھنا ہے، نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے. اگر میں اور آپ کسی اور کی زندگی کے امت کی زندگی کو دیکھے گا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور مقصد کیا ہوگا؟ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، قرآن کو. اگر دنیا آج لاکھ باتیں کرتے رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ ہم اطیع اللہ و اطیع رسول کے دائرے میں رہیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہے. جو کوئی اس دائرے کو توڑ کر گمراہ ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، اس کی زندگی تباہی اور بربادی کی طرف آئے گی. ہم یہی دعوت دیتے تمام عالم کے لوگوں کو، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے، آؤ قرآن و حدیث کی طرف. یہی مسلک ہے اور یہی دین ہے. قرآن اور حدیث، اسی چیز کا نام دین ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے. اب آپ کے ساتھ زندگی بسر کرتے چلے گئے. حضرت خدیجہ سے اللہ نے آپ کو 4 بچیاں 2 بچے عطا کیا. 4 بچیاں. سب سے پہلے آپ کو لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام تھا قاسم. یاد رکھیے، اگر پینسل اور قلم رکھتے، کتاب ہے تو یہ لکھ لیجیے ناموں کو. میں آپ سے اگر پوچھوں گا کہ اب IPL ہونے والا ہے، کون کون سی ٹیم ہے، کس کس کو سلیکٹ کر کے لائی، ہمارے بچوں کی زبانوں پہ انوائے. میں ان سے ہی پوچھوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کا نام کیا ہے، کھجاتے ٹھہر جائیں گے خالی. میرے دوستو، ہم کس کو فالو کر رہے جی؟ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اگر قلم اور پینسل ہے، پین ہے، تو کتاب ہے تو لکھ لو میری بات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے قاسم، اسی نسبت سے آپ کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے. قاسم کے باپ ابھی سنور رہے تھے، پیروں پہ ٹھہرنے آئے، آپ کا انتقال ہو گیا. ان کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام زینب رکھا گیا. ان کے بعد اور ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام کلثوم رکھا گیا. ان کے بعد اور ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام رقیہ رکھا گیا. ان کے بعد اور ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ رکھا گیا. یہ 4 بچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. پھر یہ 4 بچے کے بعد ایک بچہ اور ایک بار جس کا نام عبداللہ رکھا گیا. یہ 2 بچے 4 بچیاں حضرت خدیجہ کے بدن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے. دور دور تک آپ کے چرچے امین و صادق کے. ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو بنانے کیا جو ہے لوگوں نے ارادہ کیا، کیونکہ اس کی چھت چھوٹی سی ہے، بانٹ کر اونچی کریں گے اور جو ہے خانہ کعبہ کو آگے بڑھیں گے. اس نیت کے ساتھ وہ لوگ جو ہے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا شروع کریں. تو اس وقت دارالندوا میں کچھ لوگ بیٹھ کے کہنے لگے ہم سود خور کا پیسہ استعمال نہیں کریں گے کعبے کو بنانے میں. اللہ اکبر. سود خور کا پیسہ ہم استعمال نہیں کریں گے، کوئی زانیہ عورت کا پیسہ نہیں لیں گے، کسی برائی کا پیسہ ہم اس میں شامل نہیں کریں گے. اس کے بعد چند لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. حجر اسود کو نکال کے رکھ دیتے جو جنت سے اترا پتھر تھا. اب رات میں حجر اسود لگانے کے لیے آئے تو پورے قبیلوں میں تلواریں نکل گئی. ایک قبیلے کا سردار کہتا کہ میں لگاؤں گا، ایک قبیلے کا سردار کہتا کہ میں لگاؤں گا. لوگوں میں جب اناتنی ہوئی، تلواریں باہر آ گئی تو ایک شخص کہنے لگا اللہ کے بندو حجر اسود کو یہیں پرن دو، جو شخص الگ صبح خانہ کعبہ میں داخل ہوگا ہم اس سے مشورہ لیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی